بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک بہن ہے، انہوں نے پہلے بھی ایک بزرگ کا بتایا ہوا عمل شیئر کیا تھا، اور اس بار انہوں نے پھر میسیج کیا اور بتایا کہ انہیں ایک بزرگ نے ایک عمل دیا ہے اور اس کی انہوں نے بہت برکتیں دیکھی ہیں۔ کہتی ہیں کہ ان کی خالہ زاد بہن ہے جو مالی طور پہ بہت پریشان ہیں، اور ان کے شوہر نے اب تیسری شادی کر لی ہے اور خرچہ وغیرہ بھی نہیں دیتے ہیں، اور وہ اپنی تیسری بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ جو ان کی کزن ہے یہ اپنے سسرال میں رہتی ہیں، ان کے 2 بچے ہیں۔ اب ان بچوں کی تعلیم کا خرچہ، اپنے خرچے پورے کرنا بہت مشکل ہے۔ ہارڈلی 4 یا 5 ہزار روپے ان کے پاس خرچے کے ہوتے ہیں، اس میں مہینے کا خرچہ نکالنا ہوتا ہے، تو مالی طور پہ بہت پریشان تھیں۔ تو انہوں نے اپنی کزن سے کہا کہ آپ اپنے بزرگ سے پوچھ کر، اپنے پیر صاحب سے پوچھ کر مجھے کوئی عمل بتائیں۔ تو انہوں نے جو ہے میسیج کیا انہیں اپنے بزرگ کو، اور ان سے جو ہے بتایا پوری کنڈیشن، تو انہوں نے ایک عمل بتایا۔ کہتی ہیں کہ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ خود بھی عمل کریں، اپنی کزن کو بھی بتائیں، اور جتنے لوگوں کو بتا سکتی ہیں ان سب کو بتائیں تاکہ سب کا بھلا ہو۔ تو بتاتی ہیں اس عمل کی بہت برکات دیکھی، میں نے اپنی کزن کو بتایا، انہوں نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، اور کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے جب تک ہمارے والد حیات تھے ہمارے مالی حالات بہت اچھے تھے، اور ہم نے جو اپنا پلاٹ کرائے پہ دیا ہوا ہے، ہمارا جو کرایہ دار ہے وہ پیسے ٹائم پر نہیں دیتا۔ کہتی ہیں جب میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مہینے اس نے کرایہ ٹائم پر دے دیا خود ہی سے بغیر کہے، تو کہتی ہیں یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑی برکت ہے اس عمل کی۔ اور بتاتی ہیں کہ میری کزن جو ہے اس نے یہ عمل کرنا شروع کیا، اور چوتھے ہی دن اس کی غیب سے مالی مدد ہوئی، کیونکہ اس کے جو حالات ہیں بہت خراب ہیں، اور پورے خاندان میں سب جانتے ہیں کہ اسے مالی مسائل کا سامنا ہے اور شوہر سپورٹ نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں جب میری کزن نے یہ عمل شروع کیا تو چوتھے ہی دن ان کی کزن کے جو کزن ہیں وہ باہر ملک میں ہوتے ہیں، اور خالہ زاد بہن وغیرہ ہیں، تو جو ان کے کزن ہیں انہوں نے باہر ملک سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے، اور دوسری جو ان کی کزن تھیں، بہن تھیں، انہوں نے بھی جو ہے باہر ملک سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے۔ جب ان کے پاس پیسے آئے، انہوں نے اکاؤنٹ میں چیک کیا تو انہوں نے فون کر کے معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے پیسے بھیجے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے تمہارے مالی حالات بہت خراب ہیں، اور ہمیں تمہارا خیال کرنا چاہیے، اور یہ تمہارا حق بنتا ہے، اس لیے تم منع نہیں کرنا، اور ہم کوشش کریں گے تمہیں ہر مہینے پیسے بھیجیں تاکہ تم اپنے بچوں کی اچھی کفالت کر سکو، اور جب تک تمہارے بچوں کی اچھی جاب نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یعنی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے ان کا پرماننٹ سورس آف انکم بنا دیا الحمدللہ، اور اس طریقے سے ان کی غیبی مدد ہوئی۔ انہی کے اپنوں نے ان کے مالی طور پر مدد کی، اور یہ کہہ کر کہ یہ آپ کا حق ہے اور ہمیں آپ کا خیال کرنا چاہیے، ہم جانتے ہیں آپ بہت پریشان ہیں اور ہم آپ سے غافل تھے، اور جو ہے آپ پلیز اسے رکھیں۔ اب انہوں نے عمل یہ بتایا ہے کہ جو پیر صاحب ہیں، جو بزرگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بہت نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ مالی مسائل آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، ہم اس کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ نے ہمیں بے بہا نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں جو جسم دیا ہے، جو ذہن دیا ہے، جو آنکھ دی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، یا ہم جس سے ہاتھ پیر سے کام کرتے ہیں، یا جو ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، یا درود پاک پڑھنے کی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک نعمت دی ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب عمل یہ کرنا ہے کہ دن میں کئی مرتبہ 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیں، یا دن میں کئی مرتبہ پڑھ لیں، 5 بار، 7 بار، 8 بار، وقفے وقفے سے پڑھیں۔ اور پڑھنا اس طرح سے کہ پہلے آپ نے 2 نفل شکرانے کی نیت کی، اور اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 بار یا 11 بار پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے جب آپ نے نفل کمپلیٹ کر لیے، سلام پھیر لیا، اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، اور ایک تسبیح کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر استغفار 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو 70 دفعہ پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں صرف، اور ایک تسبیح کوئی سے بھی درود پاک کی پڑھنی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو بھی آپ کا سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یہ عطا فرما دے، میری یہ حاجات ہے یہ پوری فرما دے، یہ مسئلہ ہے یہ حل فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ جب 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھیں گے، اس میں سورہ اخلاص کی تعداد بڑھا دیں۔ اگر پہلے 7 بار پڑھیے تو اب 11 بار کر لیں۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ نفل پڑھیں تو اس میں بھی سورہ اخلاص کی تعداد بڑھا دیں، یعنی ہر بار جب آپ 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھیں گے تو سورہ اخلاص کی تعداد بڑھاتے جائیں۔ پہلے اگر 3 بار پڑھی تو نیکسٹ میں 5 بار کر لیں، پھر 7 بار کر لیں، پھر 11 بار کر لیں، پھر 21 بار کر لیں، پھر 25 بار کر لیں،
اس طرح سے کرنا ہے، اور دن میں آپ نے یہ نفل 6 دفعہ 8 دفعہ 10 دفعہ یعنی پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے رکوع کی تسبیح جو ہے وہ بھی بڑھانی ہے ہر دفعہ۔ اگر پہلے آپ نے 3 دفعہ پڑھی ہے تو نیکسٹ ٹائم جب آپ نفل پڑھیں تو اس میں 5 بار کر لیں، پھر 7 بار کر لیں، پھر 11 بار کر لیں، پھر 21 بار کر لیں، پھر 25 بار کر لیں، اس طرح سے بڑھاتے جائیں۔ اسی طریقے سے سجدے کی تسبیح بھی آپ نے بڑھاتے جانا ہے، یعنی کہ آپ کے جو نفل ہوں گے شکرانے کے، ان کے اندر آپ کا قیام، آپ کے سجدے، آپ کے رکوع طویل ہوتے جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، اور جب آپ اس طریقے سے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور طویل قیام کریں گے، طویل سجدے کریں گے، طویل رکوع کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، پھر ہر نفل کے بعد آپ جو ہے استغفار کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اور اس سے اپنے سوال، اپنی حاجات رکھیں گے، تو کہتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی غیب سے مدد ہوگی۔ خود ان کی بہن کی 4 دنوں کے اندر مدد ہوئی، 4 دن انہیں نفل پڑھتے ہوئے تھے، اور پھر وہاں سے باہر ملک سے ان کے پاس پیسے آ گئے، اور خود انہوں نے جب پڑھے تو ان کے جو کرایہ دار تھے انہوں نے وقت پر بغیر کہے کرایہ دے دیا۔ تو کہنے لگیں کہ آج کل سبھی بہت پریشان ہیں مالی طور پہ بھی، اور جو بھی پریشانی ہے اس کے حوالے سے نفل پڑھنا شروع کر دیں، اور دن میں کئی دفعہ یہ نفل پڑھیں، اور اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ سورہ اخلاص بھی بڑھائیں گے ہر نفل میں، اور رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح میں بھی اضافہ کریں گے، اور ساتھ میں جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ کہنے لگے کہ آپ سب کو بتائیں، اس پہ ویڈیو بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں اور سب کو فائدہ ہو۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس طریقے سے نفل پڑھیں، جتنی بار پڑھ سکتے ہیں اتنی دفعہ ادا کریں نفل کو، اور جو ہے جو بھی حاجات ہے وہ اللہ کے حضور بار بار رکھیں، اور بار بار اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی غیب سے مدد ہوگی۔ اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کی حاجات پوری فرمائے، سب پر خصوصی کرم توجہ فرمائے، اور سب کی جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔